آج کی بات میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے پیٹرولیم کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے بارے میں اور اس کا ایک عام آدمی کے اوپر اثر انداز، اور پیٹرولیم کی قیمتیں دن بدن ہے کہ بڑھتی جا رہی ہیں اور رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ کیا یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ اضافے کی وجہ ہے یا ہماری پالیسی میں ناکامی ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے منشیات کے حوالے سے۔ ہمارے بچوں میں بالخصوص نوجوان طبقہ جو ہمارا ہے، اس کے اندر منشیات کا فروغ دن بدن وہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کی روک تھام کیسے ہوگی؟ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے بلدیاتی سسٹم کے حوالے سے۔ کیا حکومت واقعی سنجیدہ ہے یا اس بلدیات سسٹم کو آگے لے کے چلنے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ پیچھے 1.5 سال رہ گیا، کیا اس کے اندر ڈیلیور کر پائیں گے؟ اور اسی پہ ہم نے آج بات کرنے کے لیے محترمہ عائشہ سید جو رہنما ہیں جماعت اسلامی کی، ملک الیاس عوان صاحب نائب صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے، راجہ عبد الباسط مسکین رہنما پاکستان تحریک انصاف کے۔ محترمہ عائشہ سید صاحبہ، آپ یہ مجھے بتائیں کہ جو دن بدن یہ پیٹرولیم کی مصنوعات جو ہے یہ ان کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ حکومت کا ایک یہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اس وجہ سے یہ اثر انداز ہو رہی ہے، یا گورنمنٹ کی جو پالیسی یا بری طرح ناکام ہو چکی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، جو پیٹرولیم کی مصنوعات ہیں، دیکھتے ہیں ہم صبح جب رات کو سوتے ہیں تو قیمت ایک ہوتی ہے اور جب صبح اٹھتے ہیں تو قیمت دوسری ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ پیٹرولیم کی مصنوعات کی وجہ سے پوری جو اشیاء خورد و نوش ہیں اس پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے، اور اس پہ مطلب تمام چیزوں میں مہنگائی ایک حد کو پار کر لیتی ہے۔ تو اس وقت جو حکومت آنے سے پہلے ان کا مینیفیسٹو جو تھا، اور یا جو پچھلی پارلیمنٹ میں ان کے نعرے تھے، یا جو پچھلی پارلیمنٹ کی ان کی ڈیبیٹ تھی، تو کہ پیٹرول جو ہے اس پہ اسد عمر صاحب کی تقریریں مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ہم بیٹھے ہوتے تھے کہ ان کی جو یہ اتنا ٹیکس دیتے ہیں، حکومت کیا کر رہی ہے، کیوں اتنا بڑا ٹیکس لے رہی ہے پیٹرول پہ، اور یہ 45 روپے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ابھی جب یہ لوگ آئے اور انہوں نے پیٹرول کی قیمت میں دگنی نہیں تگنی اضافہ کیا، اور چلیں ٹھیک ہے، گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اس کی پرائسز انکریز ہوئی ہیں، اس کا اثر انداز جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی ہمارے ملک کے اوپر چودھری صاحب میں یہ کہوں گی نا کہ دیکھیں، چلیں پیٹرول تو باہر سے آتا ہے، گیس کا یہ کہیں گے کہ وہ تو انہوں نے LNG کا جو معاہدے پہ جن کی اتنی تقریریں ہیں وہ اٹھا کے دیکھیں، ان کے وعدے اٹھا کے دیکھیں، ٹھیک ہے چلیں وہ بھی باہر سے کہتے ہیں کہ یہ آتی ہے، لیکن یہ جو ٹیکس لگا رہی ہے کتنا ٹیکس لگا رہا ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ ابھی انہوں نے بجلی کیوں مہنگی کی ہے؟ بجلی کا تو انہوں نے کہا ہے کہ بجلی تو سرپلس جا رہی ہے۔ انہوں نے ان کی رپورٹ کے مطابق 27,000 میگا واٹ جو ہے ملک کی ڈیمانڈ ہے، اور 34,000 میگا واٹ جو ہے بجلی کی پیداوار ہے۔ اب بجلی کیوں مہنگی ہوتی جا رہی ہے؟ مطلب آپ کے پاس جو اپنی چیزیں ہیں اور آپ کا جو اپنا ٹیکس ہے وہ بھی ذرا عوام کے سامنے لے کر آئے۔ یہ فیصلے آپ کے کون کر رہا ہے؟ اگر دنیا میں آپ کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں لیکن ان کا پر کیپٹا انکم کتنا ہے؟ تو یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے، یہ عوام کو دھوکہ دینا ہے۔ اور کیا 145 روپے پر لیٹر جو ہے ایک عام آدمی افورڈ کر سکتا ہے؟ جو موٹر بائک ہے یا گاڑی جتنی بھی لوکل ہمارا طبقہ ہے جو عام آدمی ہے، کیا وہ یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 145 ابھی تو اس میں ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ رک جائے گا یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آگے مزید اس میں بڑھے گا؟ دیکھیں، جو مس مینجمنٹ نظر آ رہی ہے، جو کرپشن، انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے کہ ملک میں جو ہے کرپشن 4% کا اور اضافہ ہوا ہے۔ $12 ارب پر ڈے ہوتی تھی 2018 تک جو رپورٹ تھی، اس وقت کی رپورٹ ہے 16,000 پر ڈے، 16,000 ارب پر ڈے۔ تو جس تیزی سے چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے، عوام کی کمر، عوام کو بالکل جیسے ان کو بھوکا، خدا نخواستہ ننگا، تعلیم تباہ، صحت تباہ، لوگ اس سوچ میں پڑ گئے۔ وہ طبقہ جو تھوڑا سا اچھا رہتا تھا وہ بھی اس سوچ میں پڑ گیا کہ ہم کمائیں، لوگوں کو حرام پہ مجبور کر دیا۔ جی بالکل صحیح کہہ رہی ہے ملک الیاس صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے، ایک عام آدمی جو اس وقت بیچارہ وہ دیکھ رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ کب ہمیں کوئی ریلیف ملے گا، کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ یہ ڈیلیور کر پائے گی یا یہ قیمتیں نیچے آ جائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری صاحب، بات یہ ہے کہ ہم حکومت پاکستان خصوصاً PTI کے اتحادی اس لیے بنے تھے کہ عمران خان صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ میں پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز کا ملک بناؤں گا۔ جب ریاست مدینہ کی بات ہوئی تو ہم ساتھ کھڑے ہو گئے، ہم نے حکومت کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ اب
ہمیں صرف پنجاب اسمبلی میں چودھری پرویز الہی کی قیادت میں صرف پنجاب ہی کی حد تک ریاست مدینہ نظر آ رہی ہے. باقی رہی بات مہنگائی کی، تو پاکستان کو 40-50 سال سے بڑے بڑے ڈاکوؤں نے لوٹا ہے. وہ اب چلے گئے ہیں، وہ باہر جا کے بیٹھ گئے ہیں. اب وہ ڈاکو انہی کے تیار کردہ ڈاکو عمران خان کے مشیر ہیں. عمران خان ہماری جماعت سے تو مشاورت آپ نہیں بھی لیتا. تو عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں عوام آپ سے بھی سوال کرے گی، آپ کا بھی احتساب کرے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سسٹم آپ سمجھتے ہیں کہ بری طرح فلاپ ہو چکا ہے تو آپ کو علیحدہ نہیں ہو جانا چاہیے؟ سر ہمارا کل پارٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اسی حوالے سے. ہم عوام کو اور ملک پاکستان کو کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑ سکتے. اگر عوام، ہم چاہتے ہیں کہ اپنا جو ہے نا یہ عوام کا پہیہ چلنا چاہیے، ملک چلنا چاہیے، لیکن چونکہ اگر عمران خان نے ہماری بات نہ مانی تو ہم اتحاد چھوڑ سکتے ہیں. ہمارا بہت عام اجلاس ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جی راج صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے، یہ پیٹرولیم کی جو قیمتیں ہیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور یہ ابھی تک کوئی آپ کا وزیر یا کوئی گورنمنٹ کا ایسا نمائندہ نہیں ہے جو یہ بتائے کہ یہاں پہ یہ رک چکی ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو نیچے لے کے آئیں گے. آپ 2 ماہ کے لیے 3 ماہ کے لیے آپ صبر سے کام لیں، اس کے بعد سب اچھا ہو جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس موجودہ جو صورت حال ہے اس کے اندر پی ٹی آئی جو ہے وہ اگلے 1.5 سال میں لوگوں کو ڈیلیور کر پائے گی، یا آپ جب الیکشن کمپین میں جائیں گے لوگوں کو کس طرح فیس کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پیٹرول پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے کم قیمت پاکستان میں ہی ہے. انگلینڈ میں آپ دیکھ لیں، انڈیا میں دیکھ لیں، بنگلہ دیش میں دیکھ لیں. اگر ہم ریلیف نہیں دیں گے آئندہ الیکشن ہم نہیں جا سکتے. انشاءاللہ ہم 1.5 سال رہ گیا ہے اور آخری ہمارا ہوتا ہے الیکشن کا سال ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. راج صاحب سوری میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. آپ نے کہا ہے کہ انگلینڈ سے آپ نے کمپیئر کیا ہے پاکستان کو کہ وہاں پہ جو پرائس انڈیا میں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں میں، تو آپ نے کہا وہاں پہ پرائسز زیادہ ہیں، پاکستان میں کم ہیں. دیکھیں وہاں پہ ایک عام آدمی کا جو ذریعہ معاش کا پر ڈے کا آپ یہ چیک کریں کہ وہاں پہ اس کی آمدن کتنی ہے، یہ بھی ساتھ بتاتے چلیں نا کہ وہاں پہ یہ آمدن ہے اور پاکستان کے اندر یہ ہے. ایک بندہ اگر 500 روپے کما رہا ہے ایک دن کی وہ اس کی دیہڑی ہے، تو وہ اس میں 150-200 روپے کا سر پیٹرول کیسے 300 کا افورڈ کر سکتا ہے؟ بچوں کے پاس راشن کیا لے کے جائے گا؟ اب یہ دیکھیں جو چیزوں کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں، اس پہ ہمیں بالکل جو ہے نا سوچنا ہوگا. کم از کم جو غریب طبقہ ہمارا ہے، چینی ہے. چودھری صاحب اس میں بات کروں گی کہ دیکھیں آپ کا دودھ جو ہے اس گورنمنٹ میں ایک بات 100% جو ہے دودھ بچوں کا مہنگا ہوا ہے، اور دوائیاں 500% مہنگی ہوئی ہیں. بہت ہی افسوس کے ساتھ کہ دنیا کے ساتھ آپ جو ہے یہ مقابلہ کر رہے ہیں کہ ان کی جو ہے پوری دنیا میں پیٹرول مہنگا ہو گیا، لیکن وہ کتنا اپنے عوام کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ بھی تو مقابلہ کریں. اس کو بھی تو آپ دیکھیں کہ آپ نے وہ حکومت، وہ ریاست اپنے سٹیزن کو کتنا کیا کچھ دے رہی ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن ہے اس کی بھی خامی ہے. آپ لوگ بھی جو ہے وہ بین نکلے، عوام کے ساتھ کھڑے ہوں. کم از کم جو اگر یہ مہنگائی ہے، اگر آپ لوگ بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ عوام بیچاری کدھر جائے گی. جماعت اسلامی جو ہے پاناما لیکس میں بھی اس وقت گئی تھی اور 436 لوگوں میں سے صرف ایک فرد کو سزا ہوئی. اگر وہی لوگ پکڑے جاتے پاناما لیکس کے کیس میں تو میرا خیال نہیں کہ آج کی حکومت میں وہ لوگ، جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ وہ جا کے ان کی گود میں بیٹھ جاتے، پھر حکومت ان کے ہاتھ میں آ جاتی. اس وقت جو پنڈورا باکس ہے اس پہ بھی ہم لوگ جا رہے ہیں. اس وقت جب ہم گئے تھے عمران خان صاحب پی ٹی آئی ہمارے بعد آئی تھی، تو آج جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں آ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ خود اس میں شامل ہیں. تو جب تک دیکھیں اس میں بڑی چیز کو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم سٹیٹس کو ختم کریں گے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم غیر ترقیاتی فنڈ کو نہیں خرچ کریں گے، انہوں نے 51 افراد کی کابینہ کیوں ختم کریں گے، 51 افراد کی کابینہ یہ لوگ کیوں چلا رہے ہیں. جماعت اسلامی
اول سے آخر تک جب بھی ان کو حکومت ملی ہے شکر الحمدللہ ہم سب پارلیمنٹیرین رہ چکے ہیں. ہمارے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, ہر منسٹری میں ہمارا رول دیکھ لیں, اور ہمارا دامن الحمدللہ ملک کے عوام کے پیسوں سے, ملک کے خزانوں سے ہمیں اللہ نے محفوظ رکھا ہے. ہم بھی اسی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں الحمدللہ. جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جنہوں کی کوئی راشی کی حکومت ملی, جو فائنانس منسٹر رہے خیبر پختونخوا کے, پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میں تھے, ان کا ریکارڈ آپ اٹھا کے جی عائشہ صاحبہ, مقصد یہ ہے کہ ابھی عام آدمی جو بیچارہ اس وقت غربت میں وہ پریشان حال ہے, دیکھیں آپ کب اس کا ساتھ دیں. اس وقت جماعت اسلامی ہی میدان میں کھڑی ہے, جگہ جگہ احتجاج کر رہی ہے, لوگوں کو بیدار کر رہی ہے, اور ابھی بلدیاتی الیکشن میں بھی اور آئندہ قومی الیکشن میں بھی لوگوں کو بیدار کر رہی ہے کہ لوگ اپنی قیادتوں کو سمجھیں جو آپ کو لوٹتے جا رہے ہیں. اور ایک تیسرا چہرہ, مطلب جب سے پاکستان بنا ہے جو جو حکومتیں گزری ہیں انہوں نے اس ملک کو کھایا ہے اور تباہ کیا ہے اور عوام کے پیسوں کو لوٹا ہے. نہ پاکستان اتنا غریب ملک ہے, دیکھیں پاکستان دنیا میں گنے کے لحاظ سے چھٹے نمبر پہ پیداوار کے حساب سے, گندم کے لحاظ سے لیکن اس کے باوجود دیکھیں شوگر اور گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں ہم. نہیں, اس کے باوجود بھی چینی, آج آپ دیکھ لیں چینی جو ہے امپورٹ پہلے ایکسپورٹ ہوتی ہے پھر امپورٹ ہوتی ہے, سبسڈی اسی پہ دی جاتی ہے. کیوں؟ حکومت سے پوچھے کیوں؟ یہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ آپ کے روپے کی قدر میں کمی آتی ہے, یہ فیصلے کابینہ میں ہوتے ہیں, یہ فیصلے آپ کے پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں؟ نہیں, یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک, ریاست مدینہ کی جگہ یہ امریکہ اور ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی طرف. جی بالکل صحیح. جی ملک الیاس صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کو جو ہے وہ میں ٹھوکر مار کے کشکول توڑ دوں گا, تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے جو ہے نا وہ پنجے میں جکڑے جا چکے ہیں, ہماری معیشت بری طرح جو ہے نا ہم پھنس چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ ہم اس شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں. ہماری جماعت کی جو ہیں وہ عوام دوست پالیسیاں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ عوام دوست پالیسیوں کے تحت ہم عمران خان کا ساتھ دیں. اور لیکن سر آپ نے 3.5 سال تو اقتدار کے مزے لوٹ لیے نا, ابھی بھی آپ اقتدار میں بیٹھے ہیں. اب جو عام آدمی ہے بیچارہ, جو عام آدمی ہے وہ تو دیکھیں آپ اس کی آپ دعائیاں آپ چیک کریں. آپ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ وہ بے روزگاری اتنی بڑھتی جا رہی ہے, نوکریاں ختم ہو رہی ہیں, جس طریقے سے غربت تیزی سے اوپر جا رہی ہے, یقین کریں کہ یہ ملک کا جو سسٹم ہے ان قریب اگر اس کو نہ روکا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل سسٹم بیٹھ جائے گا. چودھری صاحب میں ایک چیز کہوں گی, جب 2018 میں حکومت ختم ہوئی تھی 31 ٹریلین آئی ایم ایف کا ورلڈ بینک کا ہم پہ قرضہ تھا. اس وقت جو ہے مطلب یہ پاکستان کی تاریخ جتنے بھی قرضے ہم نے لیے, اس وقت جو ہے پاکستان 47.8 ٹریلین کا آئی ایم ایف کا ہم قرضے, ہم بالکل جکڑ چکے اور جکڑ نہیں چکے. ہماری ہمیں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا. راجہ باسط صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھی موجودہ آپ کس طریقے سے وہ نکل گئے؟ جس طرح وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں جو کپتان ہوتا ہے جب وہ ڈٹا ہوتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, تو وہ پوری ٹیم کو لے کے نکلتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوری ٹیم کو, پورے ملک کو, پوری عوام کو آپ اس سارے بھنور سے باہر نکال لائیں گے انشاءاللہ؟ تو اس کے اوپر آپ کی کیا حکمت عملی ہے, آپ کس طریقے سے کام کریں؟ جس طرح بلدیاتی سسٹم ہے, اب دیکھیں بلدیاتی سسٹم ابھی تک میرا خیال ہے کہ حکومت کیا واقعی سنجیدہ ہے اس کو جو ہے نا وہ آپ کب جا رہے ہیں بلدیاتی سسٹم کی طرف؟ بلدیاتی انشاءاللہ جی مارچ تک ہم انشاءاللہ الیکشن کرا دیں گے. کے پی کے میں تو شروع ہو گیا ہے کاغذات شاید جمع کرنے, تو ابھی بلوچستان میں بھی ہو جائے گا, پنجاب میں بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. جی عائشہ صاحبہ, جیسا کہ ابھی شیخ راشد شفیق صاحب نے کہا کہ اس پہ منشیات کے حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا ہے, پورے پاکستان میں کام کیا ہے. خصوصی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہمارے بچوں کے اندر یہ منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان ہے, کیا یہ واقعی کم ہو گیا؟ اور شیخ راشد صاحب نے جیسے کہ کہا ہے کہ ابھی ہم نے اس کے اوپر بہت کام کیا, اس موجودہ گورنمنٹ میں ہمارا سسٹم بہت بہتر ہو گیا. ہمیں ٹو دا پوائنٹ کوئی رپورٹ عوام کے سامنے لے کر آئیں, اور آپ دیکھیں میں آپ کو کس کس یونیورسٹی کا نام دوں, میں آپ کو کس کس کالج اور اسکول کا نام دوں کہ بچے تو بچے, ہماری بچیاں جو ہیں وہ بھی انوالو ہو گئی ہیں. کہاں سے آپ کا کنٹرول ہے؟ آپ کو میں جا کے اپنے گاؤں کے, اپنے علاقوں کے جا کے میں آپ کو دوں کہ باقاعدہ پراپر ان کی انتظامیہ اس میں انوالو ہے, ان کی پولیس اس میں انوالو ہے. کہاں ان کا کنٹرول ہے؟ انہوں نے ہمیں بتائے وہ کون سا سروے اور کس سے وہ سروے کرایا ہے جو یہ آپ اتنے بڑے بڑے دعوے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ مافیا ہے, یہ گورنمنٹ جو موجودہ ہماری ہے وہ اتنا مضبوط مافیا ہے کہ اس کے آگے گھٹنے ٹیک چکے ہیں؟ نہیں, مافیا مضبوط نہیں ہے. مافیاز ہوتے ہیں دنیا میں, لیکن اس کو توڑنے والے لیڈر ہوتے ہیں. لیڈر نہیں ہے,
जो दावे कर रहे थे वो खान दावे साहब नहीं से है। बड़ा लीडर तो सब लोग जैसे कह रहे थे, खान साहब से बड़ा लीडर जैसे 92 का वर्ल्ड कप उन्होंने लीडरशिप में, अभी भी वो कह रहे हैं कि माशाल्लाह जो हमारी लीडरशिप है ये बड़ी ज़बरदस्त है। आप क्या समझ रहे हैं कि इसमें मौजूदा लीडरशिप में हम इस मुश्किल से निकल आएंगे या नहीं निकलने? मौजूदा लीडरशिप में हम पहले भी देख चुके हैं और अभी भी देख रहे हैं कि कोई भी मुल्क की कोई फायदे की, मुल्क को किसी लेवल पे लाने की, अवाम के मफाद की या कोई मैनेजमेंट की या किसी दायरे की बेहतरी की कोई सूरत हमें नजर नहीं आती। पूरी अवाम को जो इस चैनल के जरिए हम सुनने वाले हैं वो भी इसका फैसला कर सकते हैं कि किस चीज बेहतरी देखे, किस चीज में आपने कोई अच्छाई देखी। मेरे ख्याल में ये वादे हैं, ये दावे हैं और इससे मजीद अवाम को धोखा ना दिए। हेल्थ कार्ड भी हमने दावा नहीं किया, दिए हैं ना हमने, इलाज हो रहा है, टीबीके में आपका फ्री इलाज हो रहा है, 10 लाख रुपया फी खानदान को हम दे रहे हैं, ये हुकूमत की दिली भी है ना जी। सब लोगों के साथ जो है ना वो मेरा ख्याल है कि आज तक इनसे पहले इतना बड़ा इल्जाम तो नहीं लगा। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बात मैडम नाराज हो रही हैं, इत्तेहाद रहा है इनका नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ, काफी हुकूमतों में रहे हैं, लेकिन उतना शोर इन्होंने उस टाइम नहीं डाला था जितना आज डाल रहे हैं। पहली दफा पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान बना है, बिल्कुल पाक साफ है, उसने ना तो कोई पहले कोई करप्शन उसके ऊपर साबित है, ना हमारी सर इसमें हमें भी कोई, इसमें हमारी भी कोई राय नहीं है। वो खुद पाक साफ है लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी भी सर आप बात करें ना। ये है कि हम इत्तेहादी हैं, हमारा इसीलिए कल पॉलिसियों के हवाले से हमारा कल पार्टी का इजलास है। इमरान खान ने हमारे साथ इत्तेहाद तो किया है लेकिन वो हमारी बात नहीं मानते, हमारी बात मान जाते तो सर आप यकीन करें जब मोहनस लाई के हवाले से सर आपने बात मनवानी होती है तो वो देखिए उसी वक्त वो बात मान लेते हैं। जब बात होती है यहाँ अवाम की तो आप कहते हैं कि वो हमारी बात नहीं मानते। नहीं मानते जी, हमारी बात माने। आज हमारे कल पार्टी का इजलास हो रहा है, हम जो वजीर आजम के जो मशीर हैं वो सारे जी राय साहब आप क्यों नहीं बात मानते हैं भाई मोहतरम, आपके जो है ना वो अलायंस में बैठे हुए हैं। हम सारी बातें मान रहे हैं जी। चौधरी साहब ने कभी आज तक बयान नहीं दिया है, जो परवेज साहब ने आज तक नहीं किया, जो शहजाद साहब ने आज तक बयान नहीं दिया ऐसा कोई, वो तो हुकूमत के साथ है। राजा बशारत साहब लॉ मिनिस्टर हैं, राजा बशारत साहब और दूसरा क्या वजीर कानून है, वो वजीर कानून है, और उसके अलावा जो है ना स्पीकर हैं चौधरी परवेज इलाही साहब। और परवेज इलाही साहब हों, शहजाद साहब हों। सर वैसे आप बुरा ना मनाइएगा, मेरा ख्याल है कि आप जो है वो ये 5 साल पूरे होने वाले हैं तो उससे पहले अलायंस जो है वो अब मुझे लग रहा है कि अब अलग-अलग होने जा रहा है। सर ऐसी कोई बात नहीं है, हम अवाम को साथ लेके चलना चाहते हैं। सर अवाम को साथ आप कैसे लेके चलना चाहते हैं? देखें पेट्रोल की कीमतों के ऊपर आप रिलीफ दें, सर उनके साथ खड़े हों, उनकी जो रोजमर्रा की बेचारों की जो खाने पीने की चीजें सर जो महंगाई है वो आसमान तक पहुंच चुकी है, आप भी उनके साथ खड़े। देखें आप अपने बजट जो अपना बजट है, घर का बजट है, खासतौर पे आपकी गाड़ी में जो फ्यूल होता है वो सरकारी आप इस्तेमाल करते हैं, अगर उसके ऊपर भी आप कहें कि भी ठीक है जी हमने ये कुर्बानी दे रहे हैं, आप भी मोटर बाइक पे या साइकिल पे जो है ना ऑफिस जाए तो सर पता चले कि किस तरह पेट्रोल कितना महंगा और आपको कितनी तकलीफ का सामना है। हमारा इस हवाले से कल पार्टी का आम इजलास है, पार्लिमानी पार्टी का, उसमें हमने आम फैसले करने हैं क्योंकि अवाम अब महंगाई सर आप समझ रहे हैं कि अवाम को कोई खुशखबरी देने जा रहे हैं? अवाम को खुशखबरी देंगे इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है। चौधरी साहब मैं एक बात करना चाहूंगी, भाई ये मेरे कहा कि जमात इस्लामी को करप्शन में हम इसलिए कह रहे हैं कि हमेशा इत्तेहाद किया मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी से। देखें सियासत को समझें, एक इत्तेहाद होता है वो इसलिए होता है कि आपने जहां से वोट लिया है उन लोगों को आप रिलीफ दें। जैसे हम खैबर में पीटीआई के साथ थे, ठीक है, हम इत्तेहाद फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारे पास थी, बिल्दियाती मिनिस्ट्री हमारे पास थी, रिलीजियस अफेयर की हमारे साथ थी। ये इसलिए किया जाता है कि जहां से हमने वोट लिया है उन अवाम को हम पावर में आके कुछ रिलीफ दे सकें और वहां पे कुछ खिदमत कर सकें। ये इत्तेहाद इसलिए हरगिज नहीं होता कि हम जाके मुस्लिम हो गए, वो तो आप लोग भी करते रहे हैं, पीटीआई भी मुख्तलिफ अदवार में। इस वक्त वो पीटीआई जो एमक्यूएम को क्या कहती थी लेकिन आज वो उनकी गोद में बैठी हुई है। अच्छा देखिए चौधरी साहब एक चीज ये कि इस चीज को भी समझें कि ठीक है
अल्लाह करे कि आप लोगों के इजलास हों और आप कोई अच्छे फैसले कर पाएं, लेकिन इस वक्त मुल्क वहाँ खड़ा है जो अवाम इस वक्त रुल रही है और अवाम की फिक्र ना की जाए, इस रियासत और इस सियासत की फिक्र ना की जाए। आपको अपनी ही पार्टियों अपने इक़्तिदार को दवाम देने की जदोजहद हो तो आप यकीन करें अगर ये मुल्क खुदा न खास्ता ना रहेगा, ये अवाम खुदा न खास्ता न रहेगा, आप लोग कहाँ सियासत करेंगे, आप लोग कहाँ लीडर बनेंगे, आप लोग कहाँ पे नहीं जाके देखिए खड़े वो होंगे? उसमें सियासत करेंगे ना। देखिए आयशा साहबा, बात ये है कि उनके जितने असासे हैं सारे बैर हैं, बच्चे बैर पाल रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि जितनी भी पार्टीज हैं सब में यही सिस्टम है, तो उनके लिए पाकिस्तान जो है ना वो कोई इतना मैं नहीं समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी साहब, हमारी जमात के किसी लीडर का कोई बच्चा पाकिस्तान से ना तो बात पढ़ रहा है, ना हमारी जमात के लोगों की बात प्रॉपर्टी से, ठीक है, ना हमारी क़यादत की कोई बात प्रॉपर्टी है, ना रहना सहना है। इलाज भी हमारी क़यादत पाकिस्तान में करवाती है। जी बिल्कुल वैसे सही है। इस- आवाम शाम मैडम कह रही रुल रही है जी, कोई आवाम रुल नहीं रही है। अभी आप जाएं किसी होटल पे, कोई टेबल आपको खाली नहीं मिलेगा। किसी आप किसी बाजार, मैं उस दिन गया हूँ, मेरी बात सुने जी, मैं देखिए पिंडी का रिहायशी हूँ, मैं पिंडी का रिहायशी हूँ मैडम। अगर आवाम इतनी तंग हो तो घरों में बैठे ना जी। आवाम इतनी तंग हो तो बाजार क्यों भरे हो, बाजारों में रश क्यों हो, होटलों में क्यों रश हो, दुकानदारों के पास इतनी रश होती है। आप जिस दुकान में भी खड़े ना हो, जिस दुकान में आप अभी आप पिंडी की बात ना करें, अभी आप इस्लामाबाद की सर बात करें, अभी मेरे साथ आप जाएं सेंटोरस चले जाएं आप, तो वहां पे आपको राय साहब इतनी रश नजर आएगी आम आदमी कि वहां पे क्या आवाम ही जाती है ना। वो तो सेंटोरस को ख्वाब में सोच सकता है, देख सकता है। वो तो आप राजब साहब चले जाएं, आप कमेटी चौक चले जाएं, आप 1 घंटा लगा है मैं गया हूँ कमेटी चौक राजब साहब में 1 घंटा लगा है मैं गया हूँ। बिल्कुल आप राय साहब सही कह रहे हैं जी। आयशा साहब आवाम के पास पैसे नहीं है, आवाम पैसे शहर में जा रही है जी, तो वो कह रहे हैं ये कि तो ऐसे बात है निकल ना। रही है बैर के उनके पास माशाल्लाह पैसा भी है। और एक बात आपको बताऊं मैं चौधरी साहब, मैं मैडम को ये भी बता दूं हैं जी, उनकी जो ये नहीं मेरी बात सुने ना आप, टैक्स लगा दें, नहीं टैक्स की बात नहीं है। क्या करेंगे? हमें प्रॉब्लम क्यों है चौधरी साहब, पता है क्यों है प्रॉब्लम? ये है कि हम 10 बंदे हैं ना घर के, तो 1 कमाने वाला है, 9 बैठ के खाते हैं। तो 2 करोड़ तो 12 मुल्कों में तो ये नहीं होता ना, वो 9 बंदे हैं तो 9 ही कमाते हैं सर उसको ये भी आप देखिए, बेरोजगार एक करने वाला क्या करेगा? जो बेरोजगार एक घर में अगर 10 बंदे हो जाए, नौकरियां देना, उनको जरिया मुआश देना हुकूमत वक्त का काम होता है सर। नौकरियां मिल रही है ना आपको, सर तो फिर वो 9 बंदे घर में क्यों बैठे हुए हैं सर? काम नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, खड्डू है खड्डू, वो घर में खड्डू बैठते हैं, काम नहीं करते हैं। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो काम चोर है जो घर में बैठे हुए हैं। आप लोगों ने नौकरियों के जो है वो जो आपने 2 करोड़ कहा था वो आपने नौकरियां डिलीवर कर दी हैं लोगों तक, यानी कि जरिया मुआश आपने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा दी है। साहब 1.5 साल नौकरी हो रही है ना जी, आज महकमे में नौकरी हो रही है, मेरिट भी हो रही है पूरे के। हाँ ये है कि पहले जो लेन देन होता है वो लेन देन नहीं हो रहा है। जी मलक साहब आप क्या समझ रहे हैं? आप अपने हल्का में जब आप जाएंगे, जिस तरह राय साहब ने कहा है कि नौकरियां भी हमने दे दी, जरिया मुआश भी है, लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, और हर मार्केट में जहाँ पे आप बाहर निकले तो वहाँ पे लोगों का एक रश लगा होता है। तो आप क्या समझते हैं कि आप जब इलेक्शन में जाएंगे, आपने डिलीवर कर दी है, आप ये कह रहे हैं आप इनके अलायंस में इत्यादी हैं, तो आप ये समझते हैं कि आप मुतमईन है कारकर्दगी पे? हम मुतमईन है इंशाल्लाह। 1.5 साल बाकी है जी। इस 1.5 साल में हमने जो अवाम से वादे किए हैं इंशाल्लाह निभाए। नहीं सर, सेहत सहूलत कार्ड जो है, सेहत सहूलत कार्ड सेहत सहूलत कार्ड तो केपीके में पूरा मिल गया है आपको। ये नहीं कि हमने पीटीआई को दिया है तो जो मसला नहीं दिया, पूरे सहूलत जो कार्ड है पूरे कितने सूबे को दे खानदान में? दिया। खजाना पीटीआई का नहीं है, ये मुल्क जो है ये मुल्क पीटीआई पूरे मुल्क में है ये। आप देखेंगे मार्च तक पूरे पाकिस्तान में आपको कार्ड मिलेगा, सिर्फ कार्ड उसमें नहीं होगा। और जाके आप और 10 लाख का आप इलाज कर सकते, 10 लाख का उसमें आप जाके कंट्रोल भी देखिए। 10 लाख खानदान है या उसके अंदर 10 लाख? 10 लाख का कार्ड एक खानदान में होगा। ये किसकी बात करें, सहूलत कार्ड की या सेहत कार्ड की? सेहत कार्ड की। सेहत कार्ड की देखे जो कुछ अच्छे इकदाम है हम उनको बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं। और प्राइवेट अस्पताल में आप इलाज करा सकते हैं। देखिए प्राइवेट सर जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं माजूर के साथ नहीं, उनमें प्राइवेट है, उनमें लोग गवर्नमेंट अस्पताल जाते नहीं है।
सेंट्रल अस्पताल में जाता ही कोई नहीं है, होली मामले जाता ही कोई नहीं इसलिए कि है, आपने कहा था जी, प्राइवेट में सारे जाते हैं। सर साहब मेरी जी मलक साहब सुन रहे हैं बड़े मेरा मैडम बात कर रही थी हुकूमत की, वजीर आजम की और नाकिस पॉलिसियों की। ऐसी बात नहीं है। 40-50 साल से जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, नून लीग सब ने पाकिस्तान को मिलके लूटा है। नहीं जमात इस्लामी अच्छा नाज़रीन जमात इस्लामी का बिल्कुल मलक साहब यहाँ पे वक्फे की तरफ जाना है। मलक साहब हमने यहाँ पे जाना है वक्फे की तरफ, वक्फे के बाद आके आपसे बात होती है। नाज़रीन यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। बढ़ते हुए एजेंसी मामलात के हवाले से और इसके अलावा मुनशियात का इस्तेमाल जो कि तालीमी इदारों में अब रोज़ का मामूल बन चुका है और किसी भी तरक्की याफ्ता जो मुल्क या कौम होती है उसके अंदर जो हमारी नौजवान नस्ल होती है उसका ख़ास ख्याल रखा जाता है। उसके ऊपर उनकी अखलाकी सरगर्मियों, उनका रहन सहन, मुआशरे में अखलाकियात के हवाले से उनको तालीम और तरबियत का ख़ास ख्याल रखा जाता है। वही मुल्क या वही कौम तरक्की करती है जो इन चीज़ों का ख्याल रखती है। जो मुल्क इस पर अमल पैरा नहीं होते वो तेज़ी से तनज़ली का शिकार हो जाते हैं। और इसी पर आज हमने बात करने के लिए आपने स्टूडियो में इन्वाइट किया है। सबसे पहले जनाब मैं तारुफ करवाता जाऊँगा अपने गेस्ट का, शेख राशिद शफीक साहब जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं एंटी नारकोटिक टैक्स पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से। अच्छा, सबसे पहले शेख राशिद साहब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा सर, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि जो आए रोज़ तालीमी इदारों के अंदर ये मुनशियात का इस्तेमाल बेदरेग हो रहा है, इससे हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? देखिए जी, एक तो शुक्रिया आपका, आपने अपने चैनल पे मदऊ किया। नारकोटिक फोर्स जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जो स्कूलों कॉलेजों के हवाले से जहाँ जहाँ पर हमें शिकायत मिलती हैं, हमने इन 3-3.5 साल के अरसे के अंदर भरपूर तरीके से कार्रवाइयाँ की हैं और हमारी जो लॉ फोर्स एजेंसियाँ और नारकोटिक्स की जो एजेंसियाँ हैं वो इन स्कूलों कॉलेजों के इर्द गिर्द जहाँ पर भी हमें शिकायत मिलती हैं वहाँ पर जाके खुफिया ऑपरेशन भी करते हैं। और 2020 और 21 के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद जो हमने, क्योंकि पाकिस्तान एक ट्रांजिट मुल्क है, इसके साथ अफगानिस्तान और दूसरे ममालिक है, ट्रांजिट मुल्क होने की वजह से यहाँ पर मंशियात का मेरे ख्याल से जो हमारा हमने सर्वे किया है कि वो पाकिस्तान में आ जाती हैं। और हमने जो इस 2020-21 में सबसे बड़ी जो खेप पकड़ी है, उस खेप की एग्जैक्ट मुझे क्वांटिटी तो नहीं पता, मैंने कल परसों कौमी असम्बली के हाउस में जवाब भी दिया इसके ऊपर कि वो इन्हीं स्कूलों कॉलेजों में इस्तेमाल होने जा रही थी और वो नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद करने जा रही थी। हमने इन तकरीबन 3-3.5 साल के अरसे अंदर स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कैंपेन लॉन्च की है। हमने जाकर वहाँ पर लेक्चर दिए हैं, वहाँ पर जाके हमने वॉक कराई है, हमने माँ के नाम के ऊपर एक ऐप बनाई है ताकि हम वालिदैन। लेकिन सॉरी सर आप देखें, मंशियात है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही। हमारी नौजवान नस्ल, आप बिलखसूस आप देखें कि अब जितने शीशा सेंटर्स हैं उसके अलावा जो मंशियात का इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके ऊपर आपकी क्या वाज़ेह पॉलिसी है? ये देखें जितनी तेज़ी से ये रुझान बढ़ रहा है, ये हमारी नस्ल, आने वाला जो हमारा फ्यूचर है उसको तबाह बर्बाद कर देगा। देखिए जी, हमारे पास वसाइल की कमी है और हमारे पास पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हमारे चारों सूबों के अंदर थाने तो मौजूद हैं, लेकिन हमने इन 3-3.5 साल के अंदर तकरीबन 400-450 के लगभग वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने नया अमला तैनात किए हैं। हम इसमें इंस्पेक्टर भी लेके आए हैं, एएसआई भी लेके आए हैं, कांस्टेबल भी लेके आए हैं ताकि इसको मज़ीद बेहतर किया जाए। सर वही कांस्टेबल, वही आपका जो थाना है वो मंथली बेसिस पे वहाँ से वसूल करते हैं, उनके नाक के नीचे ये नारकोटिक्स फोर्स जो है इसके मतलब इस किस्म की कोई शिकायत नहीं है और कोई सिंगल कंप्लेन भी आज तक नारकोटिक्स फोर्स के मतलब ये दर्ज नहीं हुई कि नारकोटिक्स का जो स्टाफ है और जो पुलिस भी हमारे साथ पूरा तावन करती है। पंजाब पुलिस हो गया, सिंध या बलूचिस्तान या सरहद की पुलिस के साथ इक्का दुक्का शिकायत आ जाती हैं। बहरहाल ये हुकूमतों का काम तो है, लेकिन हुकूमत के साथ साथ अवाम का भी इसमें बड़ा अमल दखल है। मैं पहले आपको बता रहा था कि हमने स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वालिदैन के साथ मुलाकातें की हैं, प्रोफेसर साहिबान, प्रिंसिपल साहिबान, तमाम लोगों को एक पेज के ऊपर बैठा कर उनसे कहा है, क्योंकि ये एक ऐसा नासूर है जिसको ख़त्म करने के लिए हुकूमत के साथ साथ हमें अवाम की भी ज़रूरत है। क्योंकि वालिदैन ये समझते हैं कि सारी सारी रात उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, शायद उन्होंने ज़्यादा नंबर लेने हैं या उसमें उसका बेहतर रिजल्ट आ सकता है, उसके लिए वो नहीं सोते। हालांकि उसका दरअसल हकीकत ये होती है कि वो ऐसी मेडिसिन आ चुकी हैं, कुछ ऐसा माफिया स्कूलों कॉलेजों के अंदर आता है जो कहता है कि अगर आप ये मेडिसिन यूज़ करेंगे तो आपको इसके पढ़ाई लिखाई में आपको इसका ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। बहरहाल वो दूसरे लफ्ज़ों में आइस का नशा होता है। लेकिन हमने किसी जगह पर कोताही नहीं बरती।
ہمارے جو نوجوان ہیں نارکوٹک فورس کے، آپ دیکھیں پورے پاکستان کے اندر ہر 6 مہینے بعد سب سے زیادہ جو نارکوٹک فورس سرحدوں کے اوپر، ایئرپورٹس کے اوپر، بارڈرز کے اوپر بھرپور طریقے سے کارروائیاں کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہماری اس ملک کی عظیم عدلیہ ہے، یہی لوگ جو چھوٹے موٹے گلی محلے کی سطح پر اسکولوں کالجوں میں جو چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، ان کی سزائیں بہت کم ہیں. یہ 6 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد ضمانتوں پر رہا کر دوبارہ ہمارا کام ہے پکڑنا، ان کو عدالتوں تک لے کے جانا، سزائیں دینا عدالتوں کا کام ہے. اس پر بھی ہم قانون سازی کر رہے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ سخت سے سخت سزائیں ملیں، یہ 10 15 20 سال کے لیے اندر جائیں تاکہ اس ناسور سے جان چھوٹے. ہم نے کسی جگہ پر کوئی کوتاہی نہیں برتی. لیکن سر آئس کے حوالے سے میں آپ سے یہ کہتا چلوں کہ ابھی تک بے شمار آپ شہر میں اگر وزٹ کریں، خاص طور پہ راولپنڈی کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا، بے شمار راولپنڈی اور اسلام آباد میں آپ جگہ جگہ پہ وہاں پہ وہ سینٹر ہے، لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، بچے ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں باقاعدہ یونیفارم میں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اس کی ویڈیوز، اس کے کلپس وغیرہ موجود ہیں. دیکھیں جی، یہ راولپنڈی میں تو ایسا کوئی اتنا بڑا سینٹر نہیں ہے. اسلام آباد کے اندر کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں دیکھیں نا، آج بھی وہ اگر آپ یہ وزٹ کریں، کام لوگ جو چھپ کے کام کرتے ہیں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. سر پولیس کی گاڑی نیچے کھڑی ہوتی ہے، پولیس کی گاڑی نیچے کھڑی ہوتی ہے، جہاں پر ہمیں شکایت ملتی ہے وہاں پر ہم بھرپور طریقے سے کارروائیاں کرتے ہیں، ان کو سیل کرتے ہیں، ان کو جرمانے کرتے ہیں، ان کو حوالات کے اندر ڈالتے ہیں. میں نے پہلے ہی کہا کہ دیکھنا ہمارا کام ہے کوشش کرنا. اگر ہماری کسی کوشش میں کسی جگہ آپ کو کمی کوتاہی نظر آ رہی ہے، پہلے آپ کو کہا کہ ٹرانزٹ ملک ہے، یہاں پر سارا پاکستان کے جو ہمارے بارڈر جو ہیں، ہماری سرحدیں اتنی بڑی ہیں، ہمارے دشمن ملک جو ہیں، ہم ایک اسلامی ملک ہیں، ہمارے دشمن ملکوں کی بھی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس منشیات کو زیادہ سے زیادہ پاکستان بھیجائے. ہم نے بھرپور طریقے سے ہر جگہ پر کارروائیاں کی ہیں. راولپنڈی کے حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ بڑے بڑے منشیات فروشوں کے خلاف FIR درج کروائی ہیں، ان کو گرفتار کروایا ہے. وہ یہ شہر چھوڑ کے چلے گئے، یہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے. بالخصوص سر کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، وہاں پہ ابھی بھی آپ جائیں تو یہ ساری چیزوں کی سہولت موجود ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، بڑی بڑی سوسائٹی، چھوٹی تو نہیں سوسائٹیاں بڑی ہوتی ہیں. غریب آدمی تو سوسائٹی میں رہ نہیں سکتا. سوسائٹیوں میں وہی لوگ رہتے ہیں جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں. ان علاقوں میں آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. لیکن جو چیزیں ہمارے نوٹس میں آتی ہیں، جن سینٹروں کا ہمیں پتہ چلتا ہے، حکومت اس پر بھرپور طریقے سے کارروائی کرتی ہے. جی شیخ صاحب، اس کے ساتھ ہم آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کیونکہ آپ راولپنڈی سے بھی ہیں، تو نالا لئی جو ایکسپریس تھی وہ ایک ہمیں سننے میں یہ آ رہا تھا کہ ابھی اس پہ تیزی سے کام شروع ہو رہا ہے، اور رنگ روڈ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کب تک مکمل ہوگا سر؟ دیکھیں یہ نالا لئی ایکسپریس وے 130 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے. آج سے 14 سال پہلے جب ہم نے اس کو شروع کیا تو یہ 25 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا. اس کو اس لیے نہیں انہوں نے بننے دیا 14 سال پہلے کہ اس کا نام شیخ رشید احمد صاحب کے نام سے منسوب تھا. ہم نے انہیں کہا کہ 2 حکومتوں کو کہ آپ اس کا نواز شریف ایکسپریس وے نام رکھیں، بے نظیر بھٹو شہید ایکسپریس وے نام رکھیں، لیکن خدا کے لیے اس کو بنائیں. لیکن 14 سال انہوں نے اس ایکسپریس وے کو اس لیے نہیں بننے دیا نالا لئی کو کہ وہ شیخ رشید صاحب کے نام سے تھا. اب کہاں 25 ارب اور کہاں 1 ارب کیا نام ہے 1 ارب 30 کروڑ اور کہاں 25 کروڑ اور 5 ارب روپیہ. اور اب یہ جا کے آپ اس کا دیکھیں جو 75 ارب، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 75 ارب روپے کا ڈیفرنس ہے یہ قوم کا پیسہ تھا. اگر یہ 17 کلومیٹر کا روڈ بن جاتا، اب اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، اس کا PC1 اپروو ہو گیا ہے، اور 25 دسمبر کی ہم نے ڈیڈ لائن دی ہے. وزیر اعظم پاکستان اس کا افتتاح کریں گے. جو رنگ روڈ ہے اس کا بھی PC1 اپروو ہو گیا، اس کے ٹینڈر ہو گیا. کچھ سکینڈل آ گئے تو سکینڈل کی وجہ سے تھوڑا سا یہ لیٹ ہو گیا. اگر وہ نہ ہوتا تو وہ ابھی تک کام شروع ہو گیا. لیکن یہ دونوں راولپنڈی شہر کے منصوبے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میرے مولا نے چاہا تو دسمبر میں اسی سال وزیر اعظم پاکستان ان دونوں منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے. جی بالکل، یہ ہمارے لیے بہت ایک اچھی آپ بتا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں، کیونکہ جو راولپنڈی کا مکمل جو ٹریفک ہے، جو ٹریفک کا فلو ہے جو اسلام آباد سے راولپنڈی کی طرف ہے، اگر نالا لئی ایکسپریس اگر بن جاتا ہے تو لوگوں کو بہت زیادہ اس میں سہولت جو ہے نا وہ میسر آئے گی. اور خاص طور پہ رنگ روڈ کے حوالے سے جو ہیوی ٹریفک جتنی بھی ہے، جتنے بھی بدقسمتی سے ہمارا ایک وحد ایسا شہر ہے جس کے اندر جو ہے وہ ابھی تک رنگ روڈ جو ہے نا وہ نہیں بن سکا، مختلف تاخیری حربوں کا شکار ہو رہا ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ آنے والے وقت میں اس پہ بہتر کام ہو سکے گا. اور شیخ صاحب، اس کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی جو سسٹم ہے ابھی اس میں بہت زیادہ تاخیر کا شکار نہیں ہوئے؟ کیونکہ یہ جو گراس روٹ لیول کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں کہ وہ بلدیاتی سسٹم جتنا آپ کا سٹرانگ ہوتا ہے اتنا عوام کے اندر وہ کاموں کا رجحان زیادہ بڑھتا ہے. آپ کیا اس پہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ
فوری طور پر ہونے چاہیے، اور یہ گراس روٹ لیول کا الیکشن ہوتا ہے، گلی محلے کا الیکشن ہوتا ہے. لوگوں کے بڑے مسائل ہیں، لوگوں کے پانی کے، سیوریج کے، گیس کے، اسٹریٹ لائٹس کے مسئلے مسائل، ان کو ایم این اے ایم پی تو ملتے نہیں ہیں. اور جو یونین کونسل کا چیئرمین ہوتا ہے یا یونین کونسل کا کونسلر وغیرہ، وہ بھرپور طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ اپنے علاقے کے مسائل حل کرے. اور مارچ میں ہمیں پوری توقع ہے کہ پنجاب حکومت بلدیات کا الیکشن کروانے جا رہی ہے، اور میں بلدیات کا حامی ہوں اور بلدیات ہونے چاہیے. اگر اس میں تاخیر کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی، عوام کے مسائل میں مزید اضافہ ہوگا. شیخ صاحب کیونکہ آپ حکومت کی ترجمانی بھی کرتے ہیں تو ہم آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے، یہ جو ابھی گیس کی لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا حکومت نے اس کے اوپر ہمیں جو لاسٹ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے جو پارلیمانی میٹنگ ہوئی تھی، حماد اظہر صاحب نے بریفنگ دی تھی، اس میں ان کا یہی موقف تھا کہ جی کہ پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں گیس کے ذخائر کم ہو گئے ہیں. اور ہمیں شرمندگی ہے کہ ہم نے لوگوں سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ حالانکہ ہم پچھلے سال بڑی بہتری لے کے آئے تھے. 3 سالوں میں راولپنڈی شہر میں کوئی بڑا ایسی سٹرائک نہیں ہوئی کہ گیس کی خاطر لوگ روڈ کے اوپر نکلے ہوں. راولپنڈی شہر میں ہم نے 80% علاقوں میں گیس فراہم کر دی تھی. لیکن اب جو حکومت نے ہمیں کہا کہ اس سال گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس طریقے سے پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ ایل این جی کی جو امپورٹ ہے وہ آپ نے بہت لیٹ اس پہ ابھی آپ نے ورکنگ جی این ایل جی کی جو امپورٹ ہے وہ غریب آدمی تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا. میں تو یہ سمجھتا ہوں جو این ایل جی ہے وہ تو غریب کے ساتھ زیادتی ہے. یہ تو سوسائٹی والوں کے لیے ہے، یہ تو بڑے بڑے گھر والوں کے لیے، جس کے پاس مرلے 1.5 مرلے کا گھر ہے، جس نے سوئی ناردن گیس کی جو پائپ لائن سے گیس آتی استعمال کرنی ہے، ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس سال جو حکومت نے ہمیں کہا کہ جی گیس کی لوڈ شیڈنگ جو کہ نہیں ہونی چاہیے، غریب آدمی کو گیس ملنی چاہیے جس کا بل 1500 یا 2000 پہ آتا ہے. جو یہ ایل جی ہے جس کا آپ نام لے رہے ہیں، یہ تو امیروں کے لیے، اگر ان کا 50,000 لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو صنعتی جو زون ہے، جو کارخانے ہیں، فیکٹری ہیں، وہ بھی بند ہو جائیں گی. تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح تو ملکی جو معیشت ہے اس کا تو پہیہ جام ہو جائے گا؟ لیکن جی پہلی دفعہ ملک کی انڈسٹری اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی ہے. گو کہ مہنگائی ضرور ہے، لیکن ملک کی انڈسٹری گجرانوالہ، فیصل آباد، جہاں پر ملتان میں جب آپ کے پاس گیس ہی نہیں ہوگی، جب آپ کی فیکٹریاں بند ہو جائیں گی تو وہ کس طرح وہ معیشت؟ لیکن جی وہ تو امپورٹ کر رہے ہیں نا، وہ تو ان کو دیں گے، ان لوگوں نے تو اپنا بزنس کرنا ہے. اصل مسئلہ ہے کہ وہ اس میں حکومت بھرپور طریقے سے، حماد اظہر صاحب نے کہا کہ ہم کسی انڈسٹری کو بند نہیں ہونے دیں گے، جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے ان کی ہم پوری کرنے کی پوری کوشش کریں گے. وہ امپورٹ ہو چکی ہے، جلد ہی ان پائپ لائنوں میں اس کو ڈال دیا جائے گا. انڈسٹری چلے گی تو ملک چلے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم انڈسٹری کو بند کر دیں، ملک کا بیڑا غرق کر دیں؟ سب سے پہلے ہم نے انڈسٹری چلانی ہے، اس کے بعد پھر ہمارے لوگ ہیں، ان لوگوں کو بھی گیس فراہم کرنی ہے. اس سال لوگوں کو تھوڑی سی تکلیف ضرور ہوگی، جس کے لیے ہم ان سے معذرت خوائیں. جی بالکل سر. اسی کے ساتھ کیونکہ شیخ صاحب کی بڑی خدمات ہیں راولپنڈی کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ راولپنڈی میں اس طرح تاریخی جو پہلے کام ہوتے تھے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ بہت زیادہ تاخیر کا شکار ہے؟ ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ کا گراس روٹ لیول پہ کام شروع نہیں ہو سکا، اور کب تک لوگوں کو آپ امید دلاتے ہیں کہ یہ شروع ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی راولپنڈی واحد ایک ایسا شہر ہے، میں آپ کے سوال سے اتفاق نہیں کرتا. اربوں روپے کے کام ہوئے ہیں پورے پنجاب، پورے پاکستان کے اندر. میں چیلنج کرتا ہوں کوئی ایک ایسا حلقہ بتا دیں ان 2 حلقوں کو چھوڑ کے. حلقہ این 60 اور 62 5.25 ارب روپے کا ماں بچے کا اسپتال آخری مراحل میں ہے. یہ 80 کروڑ روپے کی لاگت سے ہمارا ڈی ایچ کیو کا اسپتال آخری مراحل میں ہے. 5 کروڑ کی لاگت سے ہمارا بی بی ایچ کے اسپتال کا بلاک آخری مراحل میں ہے. 5 کروڑ کی لاگت سے ریلوے اسپتال کا بلاک آخری مراحل میں ہے. ابھی ہم نے 35 کروڑ روپے ریلیز کیا ہے آر آئی یو اسپتال کے اندر، تقریباً 100 بیڈ کا ڈیالائسس سینٹر بنانے جا رہے ہیں. 5 کروڑ کی لاگت سے ہم نے ڈی ایچ کیو کے اندر کیا نام ہے ایک ڈیالائسس سینٹر بنایا ہے. اور 2 ارب سے زیادہ کے راولپنڈی شہر کے اسکولوں کالجوں کے اندر ملٹی پرپز ہال بنائے ہیں. ہم نے ایکسٹرا بچوں کے لیے بلاک بنائے ہیں. 3 یونیورسٹیاں اس شہر کے اندر، فاطمہ یونیورسٹی ہے، وومن یونیورسٹی ہے، وکانسہ گرلز کالج کو یونیورسٹی کا درجہ. پورے دنیا کے اندر کوئی شہر ایسا نہیں ہے، واحد راولپنڈی واحد ایک ایسا شہر ہے جہاں پر 5 کلومیٹر کے اندر حدود کے اندر آپ کو 3 یونیورسٹیاں ملتی ہیں. ہیلتھ پہ بھی ہمارا کام کمپلیٹ ہے، ایجوکیشن پہ بھی کمپلیٹ ہے. یونین کونسلز کے اندر ہم نے اربوں روپے کے کام، کوئی یونین کونسل راولپنڈی شہر کی 44 شکریال کی 10 اور کینٹ کی 6 وارڈیں جو حلقہ 60 اور 62 کے اندر آتی ہیں،
کوئی یونین کونسل ایسی نہیں ہے جہاں پر 4-5 کروڑ سے سر زیادہ اس میں کے کوئی ترقیاتی شک کام نہیں ہے کہ مکمل نہ آپ ہو نے چکے ہوں. ترقیاتی کام بہت زیادہ کیے، خاص طور پہ شیخ صاحب کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ راولپنڈی میں کام کیے. لیکن سر اب جو مہنگائی ہے، جو ایک عام آدمی ہے، جو اپنے مہنگائی کا ایک طوفان ہے، اب بیچاروں کے لیے آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی سبسڈیز آپ راولپنڈی میں کے یہ سمجھتا ہوں جی کہ مہنگائی اس ٹائم ایک جینوئن ایشو ہے. جو غریب آدمی جو 18,000 سے لے کے 25,000 روپیہ کماتا، اس کا ان حالات میں گزارا کرنا بہت مشکل ہے. اور حکومت نے جو احساس پروگرام شروع کیا ہے، وہ جو سبسڈی حکومت احساس پروگرام کے ذریعے دے رہی ہے، اب انہوں نے یہ کوشش کی ہے احساس پروگرام کے ذریعے ایک ڈاٹا کلیکٹ کیا کہ وہ لوگ جن کے کوئی ذرائع آمدن نہیں ہے، ایک چھوٹی دکانوں کے ذریعے کارڈ کے ذریعے ان کو 30 سے 35% سبسڈی ملنے کی دی جا رہی ہے. کیونکہ پورے دنیا میں اس سے مہنگائی کا بحران ہے. امریکہ جیسا ملک اس سے ہل گیا، انگلینڈ جیسا ملک اس سے ہل گیا. ہم پھر بھی تھوڑے سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو مہنگائی وہاں پر ہے یہاں پر نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے. غریب آدمی کو دال، آٹا، چینی، پٹرول، گیس، بجلی اس نرخوں پہ ملنا چاہیے کہ جتنی ان کی تنخواہیں ہیں. اگر ایک شخص کی تنخواہ 18,000 روپیہ اور 25,000 روپیہ، اگر اس کا کچن کا خرچہ اگر 35-40 ہزار روپیہ ہو جائے گا تو وہ بیچارہ قرضے کے نیچے دب جائے گا. میری وزیر اعظم عمران خان سے درخواست ہے کہ ان کے لیے ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہونا چاہیے سرکاری ملازمین کی. اور میری دکانداروں سے حضرات ہے، انڈسٹری والوں سے حضرات ہے کہ آپ اپنے ملازمین کو جو 18,000 یا 10,000 یا 15,000 تنخواہیں دیتے ہیں، کم از کم آپ کو 25 سے 30 ہزار ان کی تنخواہیں کرنی چاہیے. ملک اس کے بحران کی کیفیت میں ہے. گو کہ دنیا کے بڑے بڑے ملک جو کرونا کی وجہ سے اپنی جن کو بڑا مان تھا کہ ہم اس پر قابو پا لیں گے، ان کی بھی معیشت ڈوب گئی ہے. پاکستان بہرحال پھر بھی اپنی جگہ پر قائم دائم ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے. اور اس سال سوا سال کے اندر ہم نے مہنگائی کو قابو کرنا ہے. اگر ہم نے مہنگائی کو قابو نہ کیا تو پھر ہمیں لوگوں کو غیب و غضب کو تیار کرنے کے تیار مہنگائی رہنا تو چاہیے. اس طرح ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ اپنے بچے بیچنے تک تیار ہو گیا ہے. اس کا بیچارے کا حال جو ہے اس کے کچن کا کوئی ایسی ابھی دیکھیں میں نے ایک چیز کو مانا ہے. اب آپ میڈیا کے لیے کہیں جی بچے بیچنے کے لیے تیار ہو گیا ہے. دیہاتوں میں لوگ پھر گزارا کر لیتے ہیں. دیہاتوں میں لوگوں کے پاس آٹا اپنا ہے، لوگوں کے پاس کیا نام ہے سبزیاں اپنی ہیں. شہروں کے اندر لوگوں کے مسائل ہیں جن کی ہم نے ترجمانی کی. ہم نے کہا کہ مہنگائی ہے، لیکن کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک چینل یا ایک کوئی کیمرہ اٹھا کے جی بچے بیچنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. حکومت اس پہ کام کر رہی ہے. احساس پروگرام واحد دنیا کا ایک ایسا پروگرام ہے، تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا. جب بھی کوئی ایسی مدد امداد کا پروگرام آتا تھا تو ہر ایم این اے، ایم پی، کونسلر سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے اندر پیسے تقسیم کر دیتا تھا. اب یہ الفن میں کہتا ہوں کہ مجھے بھی نہیں یہ پتا کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو لوگ احساس پروگرام کے ذریعے 15 ہزار روپیہ ان کو ملتا ہے، 5 ہزار روپیہ ملتا ہے، 10 ہزار روپیہ ملتا ہے اور باعزت طریقے سے ملتا ہے. آن لائن ملتا ہے، جا کے ان کے کارڈ بن جاتے ہیں یا ایزی پیسے کے ذریعے ان کے پیسے مل رہے ہیں. یہ بھی حکومت کا بڑا اچھا اقدام ہے. لیکن بہرحال ہم نے اس مہنگائی کو کم کرنا ہے. ہم نے پٹرول کو نیچے لے کے آنا ہے. ہم نے جو روزمرہ کی لوگوں کی کھانے پینے کی چیزیں اس کو نیچے لے کے آنا ہے تاکہ غریب کی زندگی میں بھی خوشحالی ہو. سر اسی کے ساتھ ناظرین اپنے ہوسٹ ماجد چودھری کو اجازت دے دیے. اللہ حافظ.